11 برس بعد چین کے وزیر اعظم کی پاکستان آمد، 4 روز کے قیام کے دوران SCO اجلاس میں شرکت، سی پیک سمیت اہم منصوبوں کے معاہدے، گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کریں گے۔ اپنے پیغام میں چینی وزیر اعظم لی جیانگ نے کہا کہ دونوں ممالک میں وسیع اور گہرے تبادلوں کا منتظر ہوں۔ پاکستان ابھرتی ہوئی منڈی اور بڑا مسلم ملک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میرے بھائی کا تاریخی اور نتیجہ خیز دورہ ہماری دوستی کو مزید استحکام اور وسعت دے گا۔ آئینی ترمیم مسودے پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کا اتفاق ہو گیا۔ MQM پاکستان نے مجوزہ آئینی ترمیم پر مسلم لیگ نون کی سپورٹ پر اس شرط کی آمادگی ظاہر کی، وفاقی حکومت مقامی حکومت کو بھی آئینی تحفظ فراہم کرے گی۔ دوسری جانب سینیٹر شیری رحمان اور ڈاکٹر عاصم حسین نے کامران ٹیسوری اور فاروق ستار اور امین الحق کو پیپلز پارٹی کے آئینی مسودے پر اعتماد میں لیا۔ دوسری جانب پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا آج پھر اجلاس، PTI کی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے اجلاس میں شرکت، حکومت اور اتحادی جماعتیں بھی مشاورت کے لیے شریک۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر جماعت اسلامی نے بڑا مطالبہ کر دیا، اگلے چیف جسٹس کی حلف برداری تک آئینی ترمیم مؤخر کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، بولے مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد مرضی کا چیف جسٹس لگانا اور مرضی کا عدالتی نظام قائم کرنا ہے۔ حکومت کی یہ بات درست ہے کہ SCO اجلاس کے موقع پر کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے، مگر حکومت کو بھی SCO اجلاس کی آڑ میں آئینی ترمیم کی کارروائی نہیں ڈالنی چاہیے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے PTI سے ایک بار پھر احتجاج ملتوی کرنے کی اپیل کر دی۔ ٹنڈو اللہ یار سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑی کوششوں کے بعد آئینی ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں، کوشش کریں گے کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو، اتفاق رائے ہو جائے۔ حکومتی مسودہ مان لیتے تو شخصی آزادی ختم ہو جاتی، عدلیہ کمزور ہوتی۔ آئینی ترمیم پر جو چیزیں ہم نے مسترد کیں وہ واپس ہو چکی ہیں۔ بلاول بھٹو، نواز شریف اور PTI کی قیادت سے ملاقات کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے PTI سے اپیل کی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک احتجاج ملتوی کریں، پہلے بھی مظاہرے کے اچھے نتائج نہیں آئے۔ PTI کا کل ڈی چوک احتجاج مؤخر کرنے کے بدلے عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ، حکومت نے مطالبہ مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور کی صدارت میں احتجاج کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس۔ دوسری جانب کئی ماہ تک روپوش رہنے والے سینئر رہنما حماد اظہر نے عزم کا اظہار کیا کہ میری جان عمران خان سے زیادہ قیمتی نہیں، 15 اکتوبر کو احتجاج کی قیادت خود کروں گا۔ بیرسٹر گوہر کو عمران خان سے ملاقات کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، ترجمان وزارت داخلہ نے واضح کر دیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو عمران خان سے ملاقات کی درخواست کی۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ روز محسن نقوی سے بیرسٹر گوہر علی کی ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی، لیکن ملاقات کی اجازت کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ ترجمان کے مطابق SCO سربراہی کانفرنس اور سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں جیل میں تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ کسی ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں کے ساتھ دوہرے معیار اور امتیازی سلوک کے زمرے میں آئے گا۔ ایئرپورٹ سے لے کر ریڈ زون تک کا علاقہ بالکل محفوظ، حکومت نے احتجاج کی کال کو گولی کا خالی خول قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑھ کر نہیں، تحریک انصاف کی کال غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے، انہیں احتجاج کرنا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کریں، پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس احتجاج کا مقصد سمجھ نہیں آتا، چینی وزیر اعظم 11 سال بعد پاکستان آئے ہیں۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ، ذرائع کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد 64 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے کہ 34 لاکھ افراد نے زیرو ٹیکس آمدن ظاہر کی ہے۔ رواں سال گوشوارے جمع کرانے والوں نے 114 ارب 33 کروڑ روپے کا ٹیکس جمع کرایا۔ 1 جولائی سے 8 اکتوبر تک 10,35,000 نئے فائلرز نے رجسٹریشن کرائی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے اپنی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا۔ ایک کھلاڑی کا ڈیبیو، 3 سپنرز شامل، عامر جمال بطور آل راؤنڈر 11 رکنی ٹیم کا حصہ۔ دوسرے ٹیسٹ کے لیے اعلان کردہ ٹیم میں نعمان علی، ساجد خان اور زاہد محمود ٹیم کا حصہ ہیں۔ بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کو ڈراپ کر دیا گیا۔ انگلینڈ کا بھی پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم کا اعلان، انجری کے باعث پہلا ٹیسٹ نہ کھیلنے والے انگلش کپتان بین سٹوکس کی ٹیم میں واپسی، جبکہ فاسٹ بالر میٹ پورٹس کو بھی پلینگ 11 میں شامل کر لیا گیا۔ دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے ملتان میں شروع ہوگا۔